السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قسط نمبر 1 ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنوی بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون رشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کے صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی اور خلیفہ کو مذہب کے معاملہ میں بااختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ خراسان اور ماورن نہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 عیسوی میں بادشاہوں کا ایک خاندان سوفرائٹس میں ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کیسر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 عیسوی میں سامانیوں نے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 263 ہجری بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلہ میں بہت بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماورائے نہر، خراسان اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ 5واں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام الپتگین، جو خراسان کے وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الپتگین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراسان کے دارالحکومت منیشا پور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ الپتگین نے اپنے جرنیل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور گھمکان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کے فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھالیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن جب بھی حملہ آوروں اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ کر مال لے جانے سے سخت ناکام رہیں۔ الپتگین نے 15 سال تک بہت امن اور سکون سے حکومت کی اور 976 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا۔ لیکن مؤخر الذکر 2 سال سے کم عرصہ میں انتقال کر گیا، لہٰذا سبکتگین، جو اصل میں اس کا غلام تھا اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی، فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ عبد الملک ابن نو سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ الپتگین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ بہانمتی اور نٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے، دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے۔ غرض وہ قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جوانمردی، دیانتداری اور ایمانداری دیکھ کر 350 عیسوی میں اس کو خراسان کا حاکم مقرر کیا۔
جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو عمرہ بخارا نے قاصد البتگین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تخت نشینی کے لائق کون ہے۔ اس قاصد کو جواب دیا گیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نوعمر ہے اور نا تجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزاوار نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ عمرا نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً البتگین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں، اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانے میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ پیچ کھیلا، خراسان کو چھوڑا، 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں پہنچا اور امیر انوک سے غزنین چھین لیا۔ بلخ، ہرات، سیتان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بلا استقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر البتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کے قوی ہیکل، بہادر اور جنگجو بادشاہ یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے مطیع فرمانبردار نہیں تھے مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اتحاد افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت و اقبال کے ساتھ فرمانروائی کی۔ 365 ہجری یا 976 میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ جامع الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب البتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہاں کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے، تو البتگین نے رعایا پروری اور عدل گستری کا طریقہ ایسا اختیار کیا تھا کہ رعایا خود بخود بن داموں غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فتراک میں مرغ باندھے چلے آتے ہیں۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ البتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا مگر البتگین نے اس سے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گائیوں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی مفت چھین لاتے ہیں۔ البتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں، وہ قتل کیے جائیں، مگر جب مصاحبوں نے تخفیف سزا کے لیے منت سماجت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کے کانوں میں چھید کیے جائیں، ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں، اس طرح ان کے سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑ پھڑانے سے سواروں کے چہرے لہو لہان ہو گئے، مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے البتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ غرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ گرتی۔ امیر ناصر الدین سبکتگین حقیقت میں امیر بصیر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور یزدجرو کی نسل میں سے تھا، مگر وہ البتگین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر اس کو ترکستان سے لایا تھا، البتگین نے اسے خریدا تھا۔ اس کی فراست شجاعت ایسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا یہ سالار اور دربار کا بڑا اہلکار وہی تھا۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا اور داد جوان مردی دیتا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ البتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔
اور تخت و تاج کا وارث اسے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ الپتگین بیٹا ابو اسحاق کا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے کر گیا اور وہاں سے غزنین کی مسند حکومت دلا دیا۔ پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد 367 ہجری میں عقا کی راہ لی اور اس کے بعد ملکگین جو ترکی امیر تھا بادشاہ ہوا۔ وہ عاقل و مفتی تھا۔ وہ سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا اور وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کچھ لکھت پڑھت کر کے ابو علا انوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5 ترکی سواروں سے چھاپا مارا، اس کو قتل کیا اور 10 ہاتھی چھین لیے اور ان کو غزنین لایا۔ فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظالم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنین کا امیر بنایا۔ امیر بلقتگین اس کو نہ ملتے تو سبکتگین غزنین کا اول امیر شمار ہوتا۔ جب امیر سبکتگین مسند حکومت پر بیٹھا تو حصار بسط پر امیر طغان متوتی ہوا، مگر زکان نے جواں سمانیہ میں تھا قلعہ بسط کو غصب کر لیا اور طغان کو نکال دیا۔ امیر سبکتگین کی درگاہ میں طغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بسط پر میرا تسلط کرا دے تو میں آپ کا عمر بھر خدمتگار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور لشکر بسط پر لے جا کر زکان کو شکست دی اور طغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا گیا، مگر طغان نے جو وعدے کیے تھے اس میں تغافل و تساہل سے کام لیا تو امیر سبکتگین کو اس کی حرکات و سکنات سے مکر و فریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئی۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ اور امیر سبکتگین ساتھ تھے کہ اس سے امیر نے خراج موعود کا تقاضا شدید کیا۔ طغان نے اس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار پھینک کر امیر کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ امیر نے زخمی ہاتھ سے تلوار کھینچ کر طغان کے ماری کہ وہ قریب تھا دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ طغان فرصت پا کر کرمان کو ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بسط کا دیکھنا خواب میں بھی میسر نہیں ہوا۔ امیر نے بسط پر قبضہ کر لیا۔ بسط کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو یہ ہوا کہ ابو الفتح علی بن محمد جو انواع فنون سے خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور توزکان کا دبیر تھا، وہ خانہ نشین تھا، اس کو تلاش کر کے بلوایا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ جب اس کو وزیر مقرر کرنا چاہا تو اس نے اس خیال سے کہ اس پیرانہ سالی میں میرے دشمن اس منصف عالی سے پیدا ہوں گے، عذر کر کے امیر سے علیحدہ ہو گیا۔ کستار غزنین کے قریب تھا، اس کا امیر اپنی حسانیت قلعہ پر مغرور تھا۔ امیر سبکتگین نے اس پر لشکر کشی ایسی کی کہ نہ آنکھوں کو سونے دیا نہ بدن کو آرام لینے دیا، لشکر کو بقدر ضرورت فرصت آرام دیا اور امیر کستار کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بھیڑ کو کباب بنانے کے لیے پکڑتے ہیں۔ پھر اس کو اپنے الطاف کریم سے اس ملک میں اس شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقرر ہر سال بھیجا کرے اور خطبہ میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب ان لڑائیوں سے فراغت ہوئی تو وہ دیار ہند کی طرف 367 ہجری میں متوجہ ہوا۔